آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے لگا ہوں اس سے یہ بالکل مت سمجھیے گا کہ میں اس میں کوئی اپنی بڑائی بتا رہا ہوں، بلکہ اس میں ایک بہت بڑا علم چھپا ہے اور ایک بہت بڑا سبق ہے جس کی وجہ سے آج میں یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ آج سے کوئی 20 سال پرانا قصہ ہے۔ ہم ٹریکنگ کرتے ہوئے ایک 7000 میٹر پلس کی پیک کو کراس کر رہے تھے۔ اچانک بلیزرڈ آ گیا، شدید طوفان چلنا شروع ہو گیا اور ویزیبلٹی چند فیٹ کی بھی نہ رہی۔ ہم کوئی 5 لوگ تھے اور چھٹا ہمارا گائیڈ تھا۔ سب لوگ رسی سے بندھے ہوئے تھے اور ہم بالکل پیک کی چوٹی جو تھی بالکل وہاں سے کراس کر کے ہم نے گزرنا تھا۔ گائیڈ نے ہمیں پہلے بتا دیا تھا کہ ہم اسٹرکٹلی اس کی انسٹرکشنز کو فالو کریں ورنہ مر بھی سکتے ہیں، گم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو گائیڈ سب سے آگے تھا، پھر 4 لوگ تھے، اس کے بعد میں تھا۔ ویزیبلٹی بالکل نہیں تھی، برف گھٹنے گھٹنے تھی اور ایک ایک قدم اٹھانا ایسے لگ رہا تھا جیسے 1 کلومیٹر چلنے کے برابر ہو۔ وہ سب لوگ پیک کے بالکل اوپر سے لیفٹ کی طرف مڑے اور پتہ نہیں میرے دماغ میں کیا آئی کہ مجھے خود سے کوئی نیا راستہ بھی تلاش کرنا چاہیے، اور اس شدید برف باری میں جہاں پہ ہر طرف تیز ہوا اور برف تھی، میں نے اپنی لاچ کھولی، رسی یعنی اس سے ریلیز کیا اور رائٹ کی طرف جو پیک سے جو رائٹ کو راستہ جا رہا تھا اس پہ چل پڑا۔ ابھی میں نے کچھ ہی قدم لیے تھے کہ وہ پہاڑی کی چوٹی سے جو لیفٹ پہ لوگ گئے تھے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ میں پہاڑی کے اس طرف سے جب ادھر آیا سامنے تو یہ جو آپ میرے پیچھے اتنی سی پگڈنڈی دیکھ رہے ہیں، بس اتنا سا راستہ تھا اور نیچے بالکل کھائی تھی اور اس طرف بھی بالکل نیچے کھائی تھی، یعنی اس پٹی پہ سے ہی گزر کے آگے جانا تھا اور اس پہ بھی گھٹنوں گھٹنوں پاؤں درد ہنستے تھے۔ میں چند قدم جب میں نے آگے اٹھائے تو میں نے دیکھا کہ کوئی ایک بہت بڑی کالی سی چیز ہے جو بالکل میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ میں سمجھا کہ شاید آکسیجن کی کمی کی وجہ سے مجھے ہیلوسینیشن ہونا شروع ہو گئی ہے، کہ شاید اب میرا دماغ ٹھیک کام نہیں کر رہا، لیکن اب میں کیا کرتا، میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے 2 قدم آگے اٹھائے تو میں نے دیکھا کہ ایک ہیوج یاک وہاں کھڑا ہوا ہے اور میری طرف غصے سے دیکھ رہا ہے۔ مجھے اس کی آنکھوں سے احساس ہوا کہ اس کا غصہ کسی وجہ سے ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے، بیگ میں نے پہنا ہوا تھا، یہ بھی یاد رکھیے کہ 15-20 kg کا بیگ بھی پہنا ہوا تھا، بڑی مشکل سے ایسے ایک طرف کر کے پیچھے اس کے دیکھا تو مجھے نظر آیا کہ اس کے پیچھے 2 فیمیل یاکس کھڑی ہوئی ہیں اور وہ ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، اور وہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ جو چھوٹا سا راستہ ہے تم اس سے گزر کے آگے نہیں جا سکتے، یہ میری ٹیریٹری ہے، یہ میرا گھر ہے، تو میرے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر مجھے اپنے استاد کی بات یاد آئی، اور میرے استاد نے مجھے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور ان کی رحمت کو جانور بھی پہچانتے ہیں اور پودے بھی پہچانتے ہیں۔ یہ میرا آخری چانس تھا، اگر وہ مجھے راستہ نہ ملتا تو میں مر جاتا۔ میں نے یاک کے بالکل قریب آ کے درود شریف پڑھا اور پھر میں نے اس سے کہا، میں نے کیا کہا، میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، جس طرح تمہاری فیملی ہے اسی طرح میری بھی فیملی ہے، میری بھی بیٹیاں ہیں، وہ گھر میں میرا انتظار کر رہی ہیں، اگر تم مجھے راستہ دے دو تو میں یہاں سے گزر کے اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ یاک کو میرا ایک ایک لفظ سمجھ میں آیا، وہ تھوڑی دیر مجھے آنکھوں میں گھورتا رہا، پھر اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اور وہ یہ جو آپ پیچھے میرے ایک اتنی سی یہ جو دیوار دیکھ رہے ہیں جس پہ میں بیٹھا بھی ہوا ہوں، اس سے 1 قدم اس نے اٹھایا اور سائڈ پہ ہو گیا، اور میں بڑی مشکل سے 1 قدم اٹھاتا ہوا اس کو کراس کر کے نکل گیا۔ اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں اس کی رحمت کو پہاڑ 7000 فٹ پہاڑ کے اوپر کھڑا ایک یاک تک سمجھتا ہے، اور ہمارے اندر دیکھیے اس نبی کی جو رحمت ہے اس کا کتنا حصہ ہمارے اندر آیا ہے، کتنی رحمت کا مظاہرہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ جانوروں کو تو آپ چھوڑ دیجئے، ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اپنے نبی کی دی گئی اس رحمت میں سے کتنا حصہ ہم آگے بانٹ رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔